بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے کہ کیا قرآن پاک میں دجال کا ذکر موجود ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حدیثوں میں تو دجال کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں دجال کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی پر بات کریں گے کہ کیا قرآن پاک میں دجال کا ذکر موجود ہے یا نہیں۔ آئیے، واقعہ بہت خوبصورت ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ آنے والے واقعات سب سے پہلے میرے پیارے دوستوں تک پہنچ جائیں اور ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشیں۔ پیارے دوستو، دجال دنیا میں آنے والے تمام فتنوں میں سب سے زیادہ سخت فتنے کا نام ہے۔ پیارے دوستو، دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، جس کی بہت ساری نشانیاں ہمیں حدیث نبوی جناب آقائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، مگر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہوئے ضرور نظر آ جائیں گے کہ کیا قرآن پاک میں بھی دجال کا ذکر موجود ہے یا نہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب دجال کا ذکر قرآن ہی میں نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں مانیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم اس بات کو ضرور ثابت کریں گے کہ دجال کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یوم قیامت سے پہلے دجال اس زمین پر ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ پیارے دوستو، میں حوالہ پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 8، اور اس پارے کے نصف کے قریب آپ دیکھیں گے، آپ کو ایک آیت ملے گی، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها۔ یہ آیت آپ کو مل جائے گی، اور جس کا ترجمہ اور جس کی تشریح صحابہ کرام نے اس پر کی ہے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی۔ تو پیارے دوستو، نشانیوں کا ذکر قرآن کریم نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت سے پہلے کی نشانیوں کا ذکر کر دیا اشارتاً، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حدیث کی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اسی پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو ایسے شخص کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کو فائدہ نہ دے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں پیارے دوستو؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، ایک، سب سے پہلے دجال کا ظاہر ہونا۔ جب دجال دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا تو پیارے دوستو، کسی ایسے شخص کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لے کر آیا۔ اور دوسری چیز، دجال کے بعد دابۃ الارض کا نکلنا۔ آپ جانتے ہیں دابۃ الارض وہ جانور ہے جو قیامت سے قریب نکلے گا اور لوگوں سے فصیح زبان میں باتیں کرتا پھرے گا، جیسے انسان ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی انسانوں سے بات کرے گا، اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز پیارے دوستو، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا، پچھم کی طرف سے جس روز سورج نکل جائے گا، اس کے بعد میں کسی ایسے شخص کا ایمان لانا معتبر نہیں سمجھا جائے گا، اس کو فائدہ نہ دے سکے گا کہ جو پہلے سے ایمان نہ لے کر آیا ہو۔ یعنی یہ ایسا وقت ہوگا پیارے دوستو جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے، اور تفسیر بغوی میں بھی ہے، اور اس تفسیر میں امام بغوی نے کہا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، جو لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، تو پیارے دوستو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں دجال کا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے اشارتاً بعض نشانیاں بتلائی ہیں، جس کا ترجمہ اور جس کی تشریح صحابہ کرام نے کی ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ مختصر سا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کومنٹ کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والا واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔